الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے، ہم اس کی بارگاہ کے اندر کروڑوں بار شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو سبحان اللہ اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ حالات چاروں طرف سے تنگ ہیں، ہمیں حالات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے اور مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بے شک بے شک ہمیں اپنی جانوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے مال کو بھی بچانا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام وہ ہوتے ہیں جو اپنے آقا کی وفاداری کا ثبوت محبت اور اخلاص اور وفاداری سے دیتے ہیں۔ بے شک بے شک یہ عرس کی تقریب آج الحمدللہ ماحول تو نہیں تھا، اتار چڑھاؤ آئے کہ کیا جائے نہ کیا جائے، کیا ماحول ہے، بارش بھی اور بند، لیکن اللہ والوں کی یہ کرامت اور اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے جنہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزاری ہوتی ہے، جو راتوں کی تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے اشک جاری رکھتے ہیں بے شک اور دنوں کو سجدوں سے سجاتے ہیں، لمحات کو ذکر الہی سے سجاتے ہیں، ان کے لمحات ذکر الہی میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو ایسا پسند کرتا ہے، ایسا پسند کرتا ہے کہ ان کا چرچا کائنات کے ذرے ذرے میں کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اپنے آپ اسباب بنتے ہیں، راستے بنتے ہیں، یہ اللہ والوں کی ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے۔ آج یہ زندہ آپ نشانی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مقبولیت کی یہ پہچان ہے کہ ایسے ماحول کے اندر بھی الحمدللہ ذکر ساجدی، عرس ساجدی، سالانہ فاتحہ منعقد ہو گئی اپنے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ صرف انہی باتوں کا
اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جو زندگی بھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ماحول اور یہ مشغلہ اپنا بنائے رکھا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور راتوں کو اپنے چاہنے والوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جو لوگ قریب سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی قادری چشتی کی زندگی کے لمحات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ہر وقت گزرتے تھے۔ اس امت کا درد ہر وقت رہتا تھا، اور یاد رکھیے کسی بھی شعبے میں ہم کامیابی کے لیے یا تو آپ کے اندر شوق ہو یا فکر ہو یا درد ہو، یا تو ترقی کا شوق ہو یا نقصان کی فکر ہو یا مال برباد ہونے کا درد ہو، کہیں مال برباد نہ ہو، ہے نا؟ یہ تین چیزیں ہیں بڑی اہم، شوق، فکر اور درد۔ یہی حال امت کا ہے۔ جن علماء کے اندر، جن مشائخین کے اندر امت کا درد ہوتا ہے، وہ ہر وقت ان کی مشکلوں کو، ان کے معاملات کو حل کرنے کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ بے شک بے شک، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے تو مشکلیں آتی ہیں۔ بندے کو راضی کرنا نہیں آتا، کیونکہ بندہ اپنے عمل میں مگن ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں تو نماز تو پڑھ رہا ہوں، راضی ہوگا، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، راضی ہوگا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، راضی ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ نہیں، کبھی قرآن پڑھنے والوں سے بھی، نماز پڑھنے والوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہماری نیتوں میں فطور ہے۔ کبھی ہم رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے نماز، بلکہ دنیا کی ناموری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ذکر الہی، کلام اللہ کی تلاوت رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ صرف کاروبار میں برکت کی نیت سے کرتے ہیں کہ قرآن پڑھوں گا تو کام چلے، قرآن پڑھوں گا تو، ہے نا؟ اب جب مطلب سے کام کریں گے تو پھر اللہ تو ناراض ہوگا نا کہ تو میرے لیے تو کر ہی نہیں رہا۔ اور جب ناراض ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ کسی نہ کسی ذریعے سے راضی ہوتا ہے۔ ذریعے بہت سارے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سارے۔ اگر کوئی یہ کہے بھئی صرف ڈائریکٹ اللہ سے بلو لگا لو راضی ہو جائے گا، تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو تو سب آپ جانتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ہے نا؟ کیا بتاؤ آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی ڈائریکٹ والا معاملہ جان سکتا ہے؟ ڈائریکٹ، آج جو لوگ کہتے ہیں بھئی ڈائریکٹ بس اللہ سے معاملہ کرو اور پھر ہو جائے گا۔ ارے اللہ کو اس قدر ناراض کر لیا، راضی کرنے کا سلیقہ نہیں، پہلے وہ سلیقہ تو نہ ہو۔ اور اگر کہو جی ڈائریکٹ، تو بتاؤ آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے ڈائریکٹ معاملہ؟ کوئی نہیں جان سکتا، بے شک بے شک۔ ہماری پیدائش میں تو پھر بھی وسیلہ ہے، آدم کی تو پیدائش میں کوئی وسیلہ ہی، آدم کو تو اللہ نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی وسیلہ ہے اس میں؟ بھئی ہماری پیدائش میں تو وسیلہ ہے، عورت ہے بیچ میں، مرد ہے، ہم تو وسیلے سے آئے ہیں دنیا میں۔ لیکن آدم تو کوئی وسیلے سے نہیں آئے نا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنا دیا ان کو، ہے نا؟ آدم سے زیادہ ڈائریکٹ کنیکشن کو کون جانتا ہوگا؟ جانتا ہے کوئی معاملہ ہی نہیں نا بھی تو دوسرا۔ اور آدم نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے وحدانیت
توحید اور رسالت ہی کا تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ محمد سبحان اللہ محمد رسول اللہ عرش کے پائے بھی لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ پھر آدم علیہ السلام کو کیوں رونا پڑا اتنے 200 برس تک؟ وہ ڈائریکٹ رب سے معاملہ کرتے ڈائریکٹ کر رہا رو کر رہا ڈائریکٹ. اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا انداز دیکھ لیں. 200 برس تک ڈائریکٹ معاملہ کرا, روتے رہے. آپ سنتے ہیں علماء سے کہ اب کوئی اللہ کا بندہ اپنے خطاؤں پہ روتا ہے اللہ کو پیار آ جاتا ہے, بے شک سبحان اللہ ہے نا؟ ندامت کے آنسو بہا لو, چند قطرے بہا لو, اللہ کو پیار ہے. سنتے ہیں نا؟ لیکن یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے. 200 برس تک روتے رہے آدم علیہ السلام. کتنے برس تک؟ تو اب یہ ڈائریکٹ ہو گیا نا معاملہ, کوئی اور ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ روتے رہے, اللہ کو پیار نہیں آیا. ڈائریکٹ روتے رہے, نہیں آیا. پھر 1 سیکنڈ لگا, اللہ کو پیار آ گیا, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ کا جو معاملہ تھا وہ وسیلے میں تبدیل ہوا. اور آدم علیہ السلام نے کہا اے مولا میری دعا قبول کر لے بوسیلہ محمد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بوسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ 200 برس کا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل ہو گیا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 سیکنڈ. ہاں اب یہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ڈائریکٹ آدم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ڈائریکٹ کو. جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ, اگر آدم نے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو ہم بھی بے شک ٹھیک ہے نا. اب اس وقت تو کوئی اور تھا ہی نہیں, ہاں کہ اکیلے آدم اور حوا ہے نا. لیکن ہمارے تک زمانہ آنے تک صدیوں گزر گئیں اور دنیا میں قسم قسم کی برائیاں بھی ہو گئیں. جب قسم قسم کی برائیاں چھا گئیں تو ظاہری بات ہے کہ اتنی بیماریاں, اتنی برائیاں, اتنی خطائیں ہیں تو ہمیں بغیر کسی ذریعے سے قبولیت نہیں ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین چھوڑے, اپنی اولاد چھوڑی اور اولیاء اللہ چھوڑے. اگر تمہاری دعاؤں میں اثر نہ ہو تو اللہ والوں کے دربار سے وابستہ ہو جانا تمہاری دعائیں قبول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں ہو جانا کہ تم مطلب سے ذکر کرتے ہو. اب میں ختم کر رہا ہوں, تقریر کا مزاج نہیں ہے, بس 9 بجے ختم کرنی ہے محفل, دعا بھی ہوگی. کیوں ان سے جڑ جانا؟ ذکر تم بھی کرتے ہو, وہ بھی کرتے, 5 وقت نماز جو تم پڑھتے ہو وہی وہ پڑھتے ہیں. کوئی اللہ والے ایسا نہیں ہے ان کی الگ نماز ہوتی ہے. کوئی جو نماز 5 وقت کی ہم پر فرض ہے وہی ان پر ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ وہی پڑھتے ہیں. بے شک بے شک. جو رمضان کے روزے ان پر فرض ہیں وہی ہم پر فرض ہیں. بے شک. کوئی ایسا نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے اوپر کوئی الگ روزے فرض تھے, وہی روزے ہیں نا. ہاں, فرق کیا ہے؟ ہماری نیتوں کے اندر مطلب پرستی ہے اور ان کے ارادوں کے اندر خدا پرستی, خدا کی رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہماری نیتوں کے اندر اپنی چاہتیں ہیں اور اللہ والوں کی نیتوں کے اندر رب کی چاہت ہے. کس کی چاہت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری عبادات میں مطلب طلب اپنی, اور اللہ والوں کو اپنی نہیں. کیونکہ نبی کی زندگی سے انہوں نے ایک مقصد سمجھ لیا, ایک پوائنٹ سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس امت کے لیے, ساری زندگی. پھر صحابہ کو دیکھا, پھر نبی کے گھرانے والوں کو دیکھا, مولا کائنات کو دیکھا, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ساری زندگی حسن حسین کے لیے نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. امت کا غم رہا. کس کا غم رہا؟ امت کا. تو انہوں نے بھی اپنا مزاج وہی بنایا, غلام ہے آقا کے پیچھے چلنا ہے. ہم غلام ہیں تو آقا نے جو پسند کیا ہمیں بھی وہی پسند کرنا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, یا امام اہل سنت امام احمد رضا ہوں, ان سب کی زندگی کو جب مطالعہ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا انہوں نے اپنے لیے نہیں
بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر رکھی ہے۔ ارے یہ فکر ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ساری امت کو بدعقیدی سے بچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر امت کی فکر نہیں ہوتی تو بدعقیدہ ہوتے جاتے۔ ہاں بے شک بے شک۔ آپ نیچے سے اوپر چلیں نا، اگر امت کی فکر نہیں ہوتی امام پاک کو تو عالم کیا ہوتا؟ مال دولت کے امدار لگ جاتے ہیں، مال دولت کے۔ یزید سارے خزانے کھول دیتا، اپنے برابر میں کرسی بٹھاتا ہے، یزید کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دے دیتے ہیں تو انہیں مال اور دولت نہیں، دنیا کی شہرت نہیں، ان کو فکر تھی تو نانا جان کی امت کی فکر۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اللہ والوں کو فکر ہوتی ہے کس کی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، امانتیں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ امانتیں کیا امانت ہوتی ہے؟ پیسہ، جائیداد ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کی دعائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا تو یہ پیر صاحب کے بعد ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو امانت میں خیانت کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی اس خیانت کا خیال رکھتا ہے کہ میرے پاس امانت ہے، اے اللہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ وہ امانتیں پوری کرنے کے لیے راتوں کو اگر بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو امت کی فکر، بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی تو لیٹے میں ہیں کیا کر رہے ہوں گے، بعض لوگ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ لیٹے لیٹے بھی اپنے رب سے لو لگا کر کہ ابھی فون آیا تھا، ابھی کہا تھا، ابھی بولا تھا، ابھی راستہ چل رہے ہوتے تو امت کی فکر، ٹرین میں ہے تو امت کی فکر، پلین میں ہے تو امت کی فکر۔ امانت ہے، کیا ہے؟ ہاں، جب رات اور دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا، جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو جتنے نعرے، جتنا چرچا ان کا لگتا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ زمین کے نیچے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ زمین کے نیچے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کا چرچا جب زمین کے اوپر تھے، جتنا جب چرچا ہوتا تھا نا، زمین کے نیچے جانے کے بعد اس سے زیادہ چرچا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، پہلے تو لوگ شاید گستاخانہ انداز میں بھی چرچا کرتے ہوں، لیکن آج جب چرچا کرتے ہیں زمین پہ نیچے جانے کے بعد، جب چرچا ہوتا ہے تو گستاخانہ نہیں بلکہ تعظیم کے ساتھ چرچا ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی اللہ سبحان اللہ۔ تعظیم پھر نہیں کرے گا۔ اب زمین کے اوپر غیبت ہو سکتی ہے، برائی ہو سکتی ہے، لیکن زمین کے نیچے جانے کے بعد اب کر کے دکھا، تیری نمازیں برباد، تیرے روزے برباد، اگر وہ کام انہوں نے نہیں کیا اور تو نے لگا دی بہتان، پیارے وہاں دینا پڑے گا حساب، دینا پڑے گا حساب۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سب مقبول ہو، آمین اللہم آمین۔ آپ سوچ رہے ہو گے یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بندشوں کے اندر اللہ نے اپنے پسندیدہ بندے کی محبت میں آپ کو جمع کرا ہے، یہ مقبولیت کی نشانی۔ بے شک بے شک اللہ نے آپ کو پسند کرا ہے، اللہ نے آپ کو بے شک بے کس نے شک پسند کرا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں، اللہ نے پسند کرا ہے تو اپنے ذکر کی، اپنے محبوبوں کے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے۔ ہم بحیثیت فقیر اور سائل کے بن کر آئے ہیں، بامراد ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بحیثیت سائل ہیں، بھکاری بن، اور دربار مولا کا ہے۔ جب مولا نے اپنے دربار پہ بٹھا رکھا ہے، نسبت جو ہے وہ حضرت علامہ پیر سید ساجد علی نقشبندی کی ہے، نسبت ان کی ہے، در مولا کا ہے۔ در کس کا ہے؟ بٹھانے والا مولا ہے۔ نسبت سید ساجد علی کی ہے، بٹھانے والا مولا ہے۔ جب نسبت مضبوط ہے تو رب کی عطا ہو ہی جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، انشاءاللہ باقی باتیں کل
کل بھی جلدی سے کوشش کریں گے شروع کر کے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اور امید یہ رہے گی کل بھی 9 بجے تک ختم کر دیں۔ ابھی ہمارے حافظ عرفان صاحب شجرہ شریفہ پڑھیں گے، پھر سلام اور دعا ہوگا۔